اور حضرت با یزید بستامی سے رہی تھی۔ اب آپ اندازہ کرتے چلے آئیں کہ کیا کیا سنگتیں اور صحبتیں حضور خواجہ غریب نواز کی، کیا دوستیاں، کیا سنگتیں، کیا مجلسیں، کیا رفاقتیں۔ وہاں ایک مولانا تھے جو بہت بڑے فلسفی تھے، مولانا ضیاء الدین بلخی، ان کو فلسفے پہ ناز تھا، متکلم تھے، فلسفی تھے۔ ان کو طبعاً صوفیاء سے چڑ تھی، تصوف کو نہیں مانتے تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز آئے ہیں، بہت بڑے صوفی آئے ہیں ایک، وہ غصے میں آ گئے۔ آپ پاس تیر کمان رکھتے تھے اور شکار کرتے تھے، ہمیشہ سے ہی شکار کرتے تھے، خواہ پرندے کا کر لیں خواہ دل کا کر لیں، شکار کرتے تھے۔ شکار کر کے آپ پرندے کا گوشت لائے، کباب بنا کے بیٹھے تھے کہ مولانا ضیاء الدین بلخی مناظرہ کرنے کے لیے آپ پہنچے۔ جب مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے اس کی تواضع کی اور ایک کباب اٹھا کے دیا۔ ابھی گفتگو نہیں ہوئی، وہ فلسفے پر کلام کرنے آئے ہیں، آپ نے کباب سے تواضع کی، کباب کھانے کی دیر تھی، مولانا ضیاء الدین بلخی کے سارے ہوش چلے گئے، علم جاتا رہا، فلسفہ جاتا رہا، کتابیں جاتی رہی، ہوش جاتا رہا۔ جب دیکھا کہ علم اور فلسفے سے ہاتھ دھو بیٹھے، آپ نے دوسرا کباب اٹھایا، منہ میں ڈالا تو ہوش پلٹ آیا اور پوچھا کہ ضیاء الدین بلخی یہی کافی ہے؟ اس کے بعد قدموں پہ گر پڑے، اس نے کہا وہ فلسفے سے توبہ، اپنی غلامی میں لے لیں۔ مولانا ضیاء الدین بلخی کو اپنا مرید کیا اور توجہ اور فیض باطنی سے درویش کامل بنا دیا۔ یہ سیر العارفین جو فارسی میں ہے، اس کے صفحہ 11 سے 12 تک یہ سارا واقعہ درج ہے۔ بلخ کے بعد حضور غریب نواز غزنی میں آتے ہیں۔ غزنی شہر ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں شمس العارفین عبد الواحد سے ملاقات ہوئی۔ یہ بزرگ حضرت نظام الدین ابو الموید ان کے پیر و مرشد تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز ان کے مہمان رہے اور دونوں بزرگ اور اولیاء آپس میں ایک دوسرے کے ہم نشین و ہم صحبت رہے۔ غزنی سے اندازہ ہے میرا کہ خواجہ غریب نواز نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی خبر پائی ہے۔ غزنی سے چل کے پھر ہمارے شہر آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، پھر آپ کے شہر آتے ہیں۔ پہلے ہمارے خواجہ ہوئے ہیں، پھر آپ کے خواجہ ہوئے ہیں۔ پہلے ہمارے خواجہ ہوئے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہوئے ہیں، سرزمین لاہور کو اپنے قدم سے فیض بخشا ہے، پھر اجمیر پاک میں آتے ہیں، اس کو پاک کرنے آتے ہیں۔ غزنی سے لاہور پہنچے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ چلہ کش ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ وہاں حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی حیات تھے، پھر ان سے دوستی اور محبت ہو جاتی ہے اور کچھ روز ان کے ساتھ مجلسیں اور صحبتیں رہتی ہیں۔ وہاں سے حکم تھا چونکہ آقا علیہ السلام کا، ہندوستان دے دیا تمہیں اور اجمیر جانا ہے۔ 40 درویشوں کی جماعت حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ تھی اور اس 40 درویشوں کی جماعت کے ساتھ آپ دہلی سے ہوتے ہوئے لاہور سے اجمیر شریف وارد ہوتے ہیں، وارد اجمیر ہوتے ہیں 40 درویشوں کے ہمراہ۔ اجمیر اس زمانے میں تہذیب و ثقافت کا، اس مذہب کا، رسومات کا مرکز تھا اور سیاسی اعتبار سے بہت بڑا قلعہ تھا، گڑھ تھا، دہلی سے بھی زیادہ بڑا مرکز تھا اجمیر، اس لیے آپ نے اجمیر کو منتخب کیا۔ یہاں یہ بتاؤں کہ یہاں بھی آ کے درس بھی دیے، جہاں گئے درس بھی دیے۔ صاحب سیر الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں تھے تو حضور بابا صاحب نے، میں بتانا چاہتا ہوں یہ سلسلہ چشتیہ کے اولیاء اور مشائخ، ہند کے رہنے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اصحاب کرامات تھے، نہیں، یہ اصحاب علوم و فنون بھی تھے، یہ ائمہ فقہ و حدیث بھی تھے،
میں علم و فلسفہ اور علم و تصوف بھی تھے۔ حضور بابا صاحب نے خواجہ محبوب الہی کو خود عوارف المعارف کا درس بھی دیا، احیاء العلوم بھی پڑھائی امام غزالی کی، شیخ اکبر کی فصوص الحکم بھی پڑھائی، فتوحات مکیہ بھی پڑھائی، حضور داتا گنج بخش کی کشف المحجوب بھی پڑھائی، امام ابو القاسم قشیری کا رسالہ قشیریہ بھی پڑھایا، امام غزالی کی کیمیائے سعادت بھی پڑھائی، مولانا روم کی مسندی بھی پڑھائی۔ یہ اولیاء چشت ان تمام کتب کو شامل درس رکھتے تھے، اور یہی عالم تمام اولیاء کا اور تمام صوفیاء کا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا حضور خواجہ اجمیر یہاں وارد ہونے سے پہلے محدث مدینہ بھی تھے۔ جب آپ یہاں وارد ہو گئے آپ اجمیر میں، تو جب آپ بغداد سے چلے تھے، یہاں ایک بات کر لوں، بغداد سے چلے تھے تو اس بغداد کے قیام کے زمانے میں آپ کی ولایت کا جب چرچا ہو گیا تو حضور خواجہ غریب نواز کی ولایت کا امتحان لینے کے لیے 7 آتش پرست جوگی آئے، بہت بڑے کامل تھے وہ اپنی ریاضت میں، اور ان کا عالم یہ تھا کہ 6 ماہ تک ریاضت کرتے، روزے رکھتے اور ایک لقمے سے روزہ افطار کرتے، 6 ماہ تک۔ وہ 7 حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بغداد شریف کے قیام کے دوران آئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے تصرف اور توجہ کے ساتھ آپ کے مبارک قدم متزلزل کر دیں گے۔ جو ہی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ 7 آتش پرست جو اپنے فن میں ماہر تھے، کامل تھے، پہنچے، حضور خواجہ غریب نواز کی جو نظر پڑی وہ کانپنے لگ گئے، ان کے رنگ زرد ہو گئے، بس زبان اقدس سے کچھ نہیں کہا، بے اختیار 7 کے 7 آپ کے قدموں پہ گر پڑے۔ آپ نے درس دیا، فرمایا نادانو تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اور بعد میں مرنے کے بعد آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا یہ اس طرح تو آگ کے جلانے سے بچ نہیں سکتے، جب تک خدا کی پرستش نہ کرو گے تو آگ تو تمہیں جلائے گی۔ انہوں نے جواب میں کہا آپ تو خدا کی پرستش کرتے ہیں، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے آگ جلانے کی بات کرتے ہو، معین الدین کے جوڑوں کو بھی نہیں جلائے گی، معین الدین کے جوتوں نہیں جلائے گی۔ دنگ رہ گئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں منظر دکھا دیں۔ آپ نے غلاموں سے کہا کہ میرے جوتے اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ حضور خواجہ غریب نواز کے جوڑے، بغداد کی سرزمین کا واقعہ ہے، بغداد شریف کا، جوڑے آگ میں ڈالے، دیر تک پڑے رہے۔ آپ نے حکم دیا آگ معین الدین کے جوڑوں کا خیال کرنا۔ دیر کے بعد جوڑوں کو نگاہی، غیب سے آواز آئی کہ آگ کی کیا مجال کہ خدا کے دوست کے جوتوں کو جلا سکے۔ وہ وہی مشرف با اسلام ہو گئے اور آپ کی غلامی اختیار کر لی، اور آپ کی توجہ اور تربیت و صحبت سے اولیاء کاملین ٹھہرے۔ یہ پورا واقعہ سیر الاقطاب میں آیا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آپ وارد اجمیر ہوئے، دہلی سے اجمیر جب آئے تو پریچنگ آف اسلام میں T.W. آرنلڈ نے لکھا ہے صرف دہلی سے اجمیر پہنچتے پہنچتے آپ نے نگاہ سے 700 خاندانوں کو مشرف با اسلام کیا، صرف دہلی سے اجمیر کے سفر میں۔ ہند فتح ہونے کا عمل شروع ہو گیا، ہند کی فتوحات بولیے شروع ہو گئی۔ اجمیر میں آپ پہنچے تو یہاں پہنچ کر آپ نے ابتدا میں اپنے 40 درویشوں کے ہمراہ ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے نیچے قیام فرمایا۔ اس شہر کے قریب جنگل میں ہی درخت تھا، اس وقت جنگل تھا، اب منگل ہو گیا۔ آئے آئے وہ جہاں خواجہ غریب نواز ٹک گئے وہی منگل ہو گیا۔ اس درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ یہ درخت اس وقت جو راجہ تھا اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ قیام فرما ہو گئے،
40 दरवेश साथ थे। सियर उल-अक़ताब में आता है, मसालिक उस-सालिकीन में आता है, जिल्द 2 सफ़ा 278 में, कि वो उसके राजे के दरबारी आए और वो गुस्से से भड़क उठे और बुरा भला बेअदबी और गुस्ताखी की जुबान बोलकर गुस्ताखाना लहजे में कहने लगे, उठा दिया, उठो यहां से, ये राजे के ऊंटों के बैठने की जगह है। बेसाख्ता आपके खादिम दरवेश 40 आपके चेहरे अनवर को तकने लगे कि ख्वाजा गरीब नवाज क्या कहते हैं। आप उठ गए, दरवेशों को कहा चलो, उनसे कहने लगे हम चलते हैं और तुम्हारे राजे के ऊंट बैठे ही रहेंगे, तुम्हारे राजे के ऊंट बैठे ही रहेंगे। शाम हो गई, चराने के बाद वो ऊंट लाए, उन्होंने आके अगले दिन सुबह ऊंटों को चराने वालों को, रात शाम जब हो गई तो वहां आके बिठाया, सुबह चराने के लिए आए, उठाने के लिए तो एड़ी चोटी को जोर लगा के थक गए, ऊंट बैठे के बैठे ही रह गए। अजमेर की नगरी में पहली करामत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की ये जाहिर हुई। इससे एक शोहरत हो गई कि ये कोई दरवेश आया है और परेशान हो गए। फिर उन्होंने आके माफी मांगी तो आपने फिर हुक्म दे दिया, तो आपके हुक्म से ऊंट फिर उठ खड़े हुए, इसकी शोहरत हो गई। फिर ये जो आना सागर जहां मैं ठहरा हूं, और मेरा दिल उस ख्वाजा गरीब नवाज की उस झील को देखकर ऐसे लगा कि काश मैं घर ही यहां रख लूं। हाय हाय हाय, काश मेरा घर इसी झील के किनारे होता, मेरा घर इसी झील के किनारे होता जहां हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज वुजू करते थे, जहां नहाते थे। मेरा घर यहां होता, काश मैं आपके जमाने में होता, मैं आपके जोड़े सर पे उठा के फिरता होता, आपके नौकरों के जोड़े सर पे उठा के फिरता होता, आपके नौकरों के जोड़े उठा के फिरता होता। वो झील, वो आना सागर कितनी खूबसूरत लगती है। अरे खूबसूरत क्यों ना हो, जिस झील के पानी में ख्वाजा गरीब नवाज से कदम छू लिए हैं, उस जगह आप वुजू करते, गुस्ल करते। उस झील की हर सिमत मंदिर थे और उनके पुजारी और ब्राह्मण रोकने लगे। फिर वो ब्राह्मण गुस्से में आ गए और बिलाखिर उन्होंने कहा कि इस तालाब से इनको उठा दिया जाए, इनको रोका जाए। अब शहजादी आरा बेगम सैयरुल औलिया में बयान करती है, ये वाकया बयान करती है कि फिर गुस्से में आके उन्होंने आपको रोक दिया कि आना सागर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, वुजू नहीं कर सकते, चले जाओ यहां से। इकट्ठे होके आ गए, बेअदबी, गुस्ताखी और गुस्से के लहजे में बोले। कुदरत ने अजब तमाशा दिखाया, जब आपको उठाने पर आ गए, आपने खादिम को भेजा कि जाओ मेरा एक लोटा, आना सागर बहुत बड़ी झील है दरिया की तरह, जाके लोटा भर के ले आओ। अब दुनिया देख रही है कि होता क्या है। वो लोटा लेके आते हैं, उसने लोटा भरा, लोटा क्या भरा, सारी झील लोटे में आ गई, सारी झील लोटे में आ गई। अताए मुस्तफा जो थे, अताए मुस्तफा जो थे, हुदैबिया का मैदान है, 1500 सहाबा हैं। अर्ज करते आका, ना गुस्ल का पानी, ना वुजू, ना पीने का पानी। आका ने फरमाया लोटा लाओ, लोटा लाओ, थोड़ा सा पानी हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्त मुबारक रखा, उस लोटे से नदियां बहने लगी। फरमाया गुस्ल भी कर लो, वुजू भी कर लो, बर्तन भी भर लो। बुखारी शरीफ में आता है कि सहाबा से पूछा गया तुम कितने लोग थे? कहते खुदा की कसम थे तो 1500, मगर 1,00,000 भी होते तो लोटे से पानी दरियाओं की तरह उबल रहा था, लाखों को पूरा हो जाता। उन्होंने लोटे से झीलें बहा दी, अता मुस्तफा ने पूरी झील लोटे में बंद कर दी। आना सागर एक लोटे में बंद कर ली। अब ये सारा वाकया इसने एक तहलका मचा दिया, पूरा तहलका मचा दिया।
ہر سو. تو جو راجا تھا پرتھوی راج، اب اس نے کہا ایک بہت بڑا نامور جس کا نام سادھو تھا، ان کا سادھو رام بولتے تھے، جو بعد میں شادی رام ہوا، سادی رام یا شادی رام نام بنا. اس کے ذمے کیا، مسالک السالکین میں آتا ہے، خزینۃ الاصفیاء میں ہے، سیر الاولیاء میں ہے. وہ بڑا تکڑا سادھو تھا، جادوگر تھا، اور اس کے پاس استدراج تھے. اس کو تیار کیا کہ اب ہماری راجدھانی گئی، چونکہ راجے کی ماں نے 12 سال پہلے بتا دیا تھا کہ درویش کامل اس شکل کا آنے والا ہے اور تمہاری راجدھانی کا تختہ الٹ جائے گا. اس نے تصویریں جو ماں نے بتائی تھی، شکل تصویریں بتا کے اس زمانے کے پولیس افسروں کو دے دی تھی کہ جب اس شکل کا آئے تو گرفتار کر کے مجھے پیش کرنا. مگر اب وہ پولیس افسر کیا کریں؟ اس نے سادھو رام کو تیار کیا کہ ہمارا تو پوری سلطنت جا رہی ہے، اب تم مقابلے میں اترو. سادھو رام اترا، لوگوں کو لے کر آیا اپنا کرتب دکھانے کے لیے. حضور خواجہ غریب نواز کے جو درویش تھے تھوڑے لمحے کے لیے پریشان ہوئے کہ شاید بہت بڑا نامور جادوگر ہے سادھو رام، معلوم نہیں کیا ہو. آپ مسکرا پڑے، فرمایا پرواہ نہ کرو، گھبراؤ نہیں. بس جو ہی سادھو رام اپنے چیلوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، آپ کے سامنے آیا، آپ نے سر پوچھا کون آیا ہے؟ سادھو رام آیا ہے. نگاہ خواجہ غریب نواز کی اٹھی، وہ سارے منتر بھول گیا، سارے منتر بھول گیا. آپ نماز میں مشغول ہو گئے، وہ تکتا رہ گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے پھر آپ نے دوسری نگاہ کی، اس کے قدم شل ہو گئے، بے حس و حرکت ایک بت کی طرح جہاں کھڑا تھا کھڑا رہ گیا. آپ نے فرمایا بول سادھو رام، کچھ بول. اب وہ رام رام پکارنا چاہتا تھا تاکہ منتر شروع کروں. اس نے زبان کھولی، رام رام کی بجائے رحیم رحیم کا ورد کرنے لگ گیا. جب رحیم رحیم کا ورد کرنے لگ گیا تو وہ اس کے سارے لوگ جو ساتھ آئے تھے چیلے اس پر لان تان کرنے لگے کہ اس نے کیا کر دیا. اس نے تیزی سے، اس کا ہوش جاتا رہا، اس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اس نے اٹھا کے لوگوں کو مارا، گالی گلوچ دی، پتھر مارے، لکڑی پتھر جو ملا مارے، بگا کے دیوانہ ہو گیا. اس کی حالت دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے اس کو ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا، پی لے. پانی کا پیالہ پیا، ساری تاریکی دل سے جاتی رہی اور قدموں پہ گر پہ حضور غریب نواز کا غلام ہو گیا. تو پہلا جس پر ناز تھا راجہ پرتھوی راج کو، سادھو رام، وہ جاتا رہا، غلاموں میں آ گیا. اس کے بعد آخری سب سے بڑا صاحب منتر، بڑا جوگی، جس کے مقابلے کا کوئی جوگی سرزمین ہند میں نہ تھا، اب اس پر اس کا بھروسہ رہ گیا، جوگی اجے پال. اب پرتھوی راج میں وہ رشتے میں اس کا رشتہ دار بھی تھا، خاندان ایک تھا. یوگ کا ماہر، سنیاس کی دھن کا ماہر، جادو کا ماہر، منتر کا ماہر. اب اس کو کہا کہ اب ہماری راجدھانی گئی، اجے پال اب تو کچھ ہماری لاج رکھ. وہ اپنے سینکڑوں شاگردوں کو لے کر سارے منتروں اور جادوؤں کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا. اور آتے اس نے اپنے جادو اور منتر کے نتیجے سے راجہ پرتھوی راج نے منادی کرا لی کہ آج اس مسلم درویش کا مقابلہ ہونے والا ہے. ہزاروں کی تعداد میں دنیا امنڈ کے آ گئی. سب کا خیال تھا کہ اب ان کی روحانی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا. امنتا ہوا سیلاب لوگوں کا دیکھ کر آپ کے درویش پھر کچھ گھبرائے، مگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی، اعتماد دیکھا، یقین دیکھا، توکل دیکھا، سنبھل گئے. آپ اٹھے، انگشت مبارک سے ایک حصار بنا دیا. حصار بنا کے فرمانے لگے درویشو اس حصار سے باہر نہیں جانا. بس اس کے بعد وہ اجے پال پہنچا ہے،
جو ہی آپ کے لیے وہ ارادہ کرتا برائی کا، ارادہ کرتے ہی وہ نابینا ہو جاتا، پھر ارادہ بدلتا بینا ہو جاتا۔ 7 مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے آتے نابینا ہوا، اور اس نے ارادہ بدلا تو بینائی آئی۔ اب وہ غصے میں آ گیا، اس نے اپنے منتر پڑھے اور ارد گرد پہاڑوں کی چٹانوں کو ٹکڑے کر دیا اپنے جادو اور منتر سے، ہوا میں اچھالا، اچھل کے گرے، جو چٹانوں کے ٹکڑے گرے وہ حضور خواجہ غریب نواز کے حصار میں کسی ٹکڑے کو داخل ہونے کی جرأت نہ ہو، پلٹ کر اسی اجے پال پہ جا گریں، اس کے شاگردوں پہ جا ملیں۔ غصے میں آ کے اس نے آگ برسانا شروع کی، آگ حصار خواجہ میں داخل ہونے کی جرأت نہیں رکھتی، پلٹ کر آگ کی چنگاریاں پھر اس پر جا رہی ہیں۔ بڑھتے بڑھتے وہ جب عاجز آ گیا تو اس نے آ کے چیخ کر چلا کر کہا کہ آپ باز آ جائیں، ورنہ میں پہاڑوں کو کہ اندر آپ کو پیس کے رکھ دوں گا اور آپ کو سرما بنا دوں گا۔ اس کی خرافات کو سن کر حضور خواجہ اجمیر بولے جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے سانپوں کو حکم دیا تو ہزاروں سانپ جادو اور منتر سے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مصر کے جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ بن گئی تھیں، سانپوں کو لے کے آ گیا۔ اس نے سانپوں کو اپنے بدن کے ارد گرد لپیٹا، ہوا میں اڑا۔ جب اڑ گیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا اپنے خادموں کو کہ میرے جوڑے اٹھا کے ہوا میں اڑا دو، نالین اپنے میرے نالین ہوا میں اڑا دو۔ حضور خواجہ غریب نواز کے نالین اڑائے گئے، وہ خود اڑا ہے، نالین اٹھے ہوا میں، اس کے چہروں پر سر پہ وہ برسے کہ برس برس کر اس کو خون سے لہولہان کر دیا۔ وہ نیچے گرا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر کر معافی کا طلبگار ہوا، اور طلبگار ہو کر اس نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ آپ نے پیالہ پلا کے اس کے دل کو منور کیا اور اس کے طلب کے مطابق اس کو معرفت کا حصہ عطا کر دیا۔ اجے پال بھی گیا، اب کوئی نہیں رہا۔ اب اس کی جگہ پھر آپ اس جگہ، یہ اسی شادی دیو کی جگہ تھی جنگل میں، اس جگہ کو درخواست کی گئی حضور اب پہاڑ سے آ جائیں، یہاں درگاہ بنائیں۔ تو آپ نے اپنی جماعت اور درویشوں کے لیے جگہ بنائی، عبادت خانہ بنایا، مسجد بنائی، مطبخ بنایا، اور آج جہاں روضہ پاک ہے یہ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی درگاہ پھر بنا لی۔ اور درگاہ بنا کر رفتہ رفتہ اطراف و اکناف فتح ہونے لگے۔ آپ کے پاس تلوار نہ تھی مگر ہر ایک کا دل شکار کرتے چلے گئے، اور اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی، ہند کی فتح شروع ہو گئی۔ اس کیفیت میں جدھر نگاہ پڑ جاتی فاسق متقی بن جاتا، جدھر نگاہ پڑ جاتی منکر مومن ہو جاتا۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کیفیت میں جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو آپ نے پھر لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتھوی راج کو دعوت اسلام دی۔ اس نے رد کر دی، سیر الاقطاب میں آیا ہے اور سیر الاولیاء میں اور اخبار الاخیار میں اور مطلوب العارفین میں، بہت سی کتابوں میں، کہ وہ غصے میں آ گیا چونکہ اب اس کے سہارے ختم ہو گئے تھے پرتھوی راج کے۔ اس نے کہا اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مجھے دعوت دی غلامی کی، تو اس نے جو لوگ دعوت لے کے گئے تھے ان کو زد و کوب کیا، ان کو زد و کوب کیا، اذیت دی۔ جب تکلیف پہنچائی، اذیت دی، تو وہ بیچارے دوڑ کے آ کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، ہماری بات نہیں مانی۔ اس موقع پر خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر صاحب سیر الاولیاء، صاحب مطلوب الطالبین، صاحب روضۃ الاقطاب، صاحب اخبار الاولیاء، کل کتب آپ کے سوانح حیات کی متفق ہیں کہ جلال میں آ کے آپ نے خطاب کیا اور پرتھوی راج کو کہا پرا پتھورا را زندہ گرفتیم
ودا دیم بلشکر اسلام کہ راجہ پتھورا ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے سپرد کر دیا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ ادھر یہاں فرما رہے ہیں اور ادھر سلطان شہاب الدین غوری گھر سویا ہوا ہے، یہ فرما کر اس کے خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے سلطان شہاب الدین غوری سے فرماتے ہیں شہاب الدین تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا دی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا معین الدین تجھے ہند عطا کر دیا، ارے میں خواجہ غریب نواز کو ہند کا سلطان کیوں نہ کہوں کہ ادھر افغانستان میں لے کے شہاب الدین غوری کو کہتے ہیں تجھے ہندوستان عطا کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میرے خواجہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان نہ دیتے وہ لاکھ میں کرتا، یہاں سلطنت اسلام وہ قائم نہ کر سکتا۔ شہاب الدین غوری تجھے سلطنت ہند ملی، تجھے تخت اجمیر ملا، تجھے تخت دہلی ملا، ہند کی سلطنت ملی، یہ کرشمہ تیری فوج کا نہیں ہے، تیری جنگ کے ہنر کا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے غریب نواز کے قدموں کا، یہ خیرات ہے۔ سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوئی تو خیرات ہے خواجہ غریب نواز کے والد کی۔ تم سب لوگ، تمہارے آباء اجداد، تمہاری پوچھتے مسلمان بنو، تم غیر مسلم تھے، بتوں کے پجاری تھے، تمہیں مصطفیٰ کی خبر ملی، تمہیں ایمان ملا، تمہاری پشتوں کو ایمان ملا، تم مسلمان ہوئے۔ خدا کی قسم تمہاری ہماری میری تمہاری سب کی مسلمانی صدقہ خواجہ غریب نواز کے قدموں کا، خیرات ہے غریب نواز کے جوڑوں کی۔ اس لیے وہ عطائے رسول بھی ہیں اور نائب نبی بھی ہیں۔ کایا پلٹ دی، ہند کی تقدیر بدل دی، رخ بدل دیا، تاریخ بدل، یہ ان کا تصرف تھا۔ کسی سلطان کے ہنر نہ تھے، کسی سلطان کا ہنر نہ تھا، کسی فوج کا کمال نہ تھا، یہ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کرم تھا، ان کی توجہ تھی، وہ فیض تھا جو عطا کیا تھا مصطفیٰ نے کہ آپ نے جب یہ بشارت دی سلطان شہاب الدین غوری بیدار ہو کے اپنے مشیروں سے بات کرتا ہے اور تب حملہ کرتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا، وہ اجمیر پہنچتا ہے۔ اجمیر پہنچ کر چونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے کہ راجہ پرتھوی آج تمہیں زندہ گرفتار کر کے دے دیا، تو وہ یہاں پہنچا اور زندہ گرفتار کر کے یہاں سلطنت قائم کی، اور پھر یہاں سے چل کے دہلی کی سلطنت قائم کی، اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کے تخت پر بٹھا کر ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ ارے غلام کو ہندوستان کی بادشاہی کس نے دی؟ کوئی کہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے دی، نہیں نہیں، شہاب الدین غوری کی کیا بدال، یہ خواجہ غریب نواز نے دی۔ پھر آپ نے جب سلطنت قائم ہو گئی پھر آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے طلبہ، اپنے خلفاء، فیض یافتگان، تربیت یافتگان متعین کر دیے، ہند میں روانہ کر دیے، دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا، ہندوستان کے اطراف و اکناف میں آپ نے اپنے مرید، اپنے خلفاء تیار کیے ہوئے لوگ روانہ کر دیے، اور سخی ایسے 3 شہزادے تھے، 3 شہزادے تھے۔ وصال سے قبل جب باری آئی تو اپنے شہزادوں کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دی، پھر انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا،
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو خلافت دی، انہوں نے شیخ کی سنت پہ عمل کیا، پلٹ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو اور علاء الدین احمد صابر کو دی۔ یہ سخاوت، یہ کرم، یہ بے نیازی، یہ سنت رسول تھی جو حضور خواجہ غریب نواز نے جس کا نظام جاری رکھا اور تمام مشائخ نے اس کو پہنچایا۔ اس وقت جب آپ کی درگاہ بن گئی، سلطنت ہو گئی اور لوگوں کے دلوں پر غریب نواز کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت آپ کا لنگر، آپ کا دربار، اس کی خدمت حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کو دی، جو آپ کے خواجہ عثمان ہرونی نے ان کے سپرد کیے تھے، ان کو دی۔ خواجہ فخر الدین گردیزی آپ کے لنگر خانے کے اور آپ کی خدمتگاہ کے مالک ہوئے اور ذمہ دار ہوئے، اور عالم یہ تھا ان کا حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی کا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ لنگر میں کچھ نہ بچتا، لنگر میں کچھ نہ بچتا مہمانوں کے لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے 20 برس اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کے نوکری کی، صحبت میں رہا، اور میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ راوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، مونس الارواح میں یہ روایت آئی ہے۔ فرمایا کہ جب باورچی خانہ میں، لنگر خانہ میں کچھ نہ ہوتا تو حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں، درویش آ رہے ہیں، مگر باورچی خانے لنگر میں پکانے کا کچھ نہیں۔ تو آپ فرماتے مسلح پہ بیٹھے ہوئے میرا مسلح اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ ارے ساری دعوت غریب نواز کے مسلح کے نیچے ہے، جس کو جتنا چاہے دے دیں اور نواز دیں، جس کو جتنا چاہیں نواز دیں۔ یہ آپ کا عمل تھا، یہ عمل تھا۔ اور پھر اس طرح زندگی بسر کی، لوگوں کی کایا پلٹی، ایمان کے نور سے سرزمین کو روشن کیا، تقدیریں بدلی، فیض بانٹا، اسلام کا درس دیا، مسلمان بھی آتے، ہندو بھی آتے۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، کوئی نفرت نہ تھی، بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و مذہب جو آتا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے پاتا۔ یہ ان کا عمل تھا صحابت کا کہ ان کے سوا یہ لقب کسی کو نہ ملا، وہ غریب نواز تھے، غریب نواز ہو گئے، آج تک غریب نواز ہے۔ آج ان کے لنگر سے آج بھی مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، اور میرے جیسا غریب بھی کھاتا ہے۔ وہ غریب نواز، اور درجہ وہ پایا کہ جب وصال کا وقت آیا، حضور خواجہ غریب نواز کا، عطا رسول کا، سلطان ہند کا، نائب مصطفیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ، امام السلاطین کا، سید العارفین کا، قدوت الاقطاب کا، جب ان کے وصال کا وقت آیا تو صاحب سیر الاولیاء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے کئی اولیاء اور صالحین جو آپ نے پیدا کر دیے تھے، رات کو عین اس وقت خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، بہت سو نے دیکھا آقا تشریف لائے ہیں، آقا کیا ماجرا ہے، آپ یہاں اجمیر آئے ہیں؟ آقا نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کی روح کا استقبال کرنے آیا ہوں، میں معین الدین کو لینے آیا ہوں۔ ارے میرا جملہ سنیے، میں ان کو نائب النبی اور عطا رسول کیوں نہ کہوں کہ بیجا بھی رسول نے تھا، بیجا بھی مصطفیٰ نے تھا، اور لینا بھی مصطفیٰ آئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بیجا بھی مصطفیٰ نے تھا اور لینا بھی مصطفیٰ خود آئے ہیں۔ وہ انہی کے تھے، انہی سے آئے، انہی کے پاس چلے گئے، اور دنیا کو حیات ظاہری میں بھی دیتے رہے۔ آج 9 صدیاں گزر گئی، آج تک دے رہے ہیں۔ وہ جھولیاں بڑھتے تھے، وہ جھولیاں بڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک جھولیاں بڑھتے رہیں گے۔ جو جھولی پھیلا کے آئے گا، بھر بھر کے جائے گا،
اور جس نے چوری پھیلانی ہے وہ محروم و بدبخت رہ جائے گا۔ اور جب آپ کا جسد مبارک دیکھا گیا، وصال ہو گیا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو پھر ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا کہ ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، اب میرے ساتھ آپ سب دائیں ہاتھ اٹھا لیں اور ادھر اشارہ کریں اور کہیں ھذا حبیب اللہ، کہو ھذا حبیب اللہ۔ خواجہ اجمیر کی روح پاک متوجہ ہے، وہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہو ھذا حبیب اللہ، ارے کہو ھذا حبیب اللہ، کہو ھذا حبیب اللہ، کہو ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ یہ خدا کا محبوب تھا، محبوب ہے، محبت میں گیا اور محبت میں زندہ ہے اور قیامت تک محبتیں بانٹتا رہے گا۔ زندہ باد اے عطا مصطفیٰ، اے نائب مصطفیٰ، تو خدا کا محبوب تھا، ہے، رہے گا۔ اس محبت میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا کر دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس سن لیجئے، میں نے کوئی خطاب نہیں کیا، ادھر کریں، میں نے کوئی خطاب نہیں کیا، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو کیا چھپاؤں، کوئی خطاب نہیں کیا، نہ میں خطاب کرنے آیا تھا، نہ میں نے کیا۔ میں نے تو خواجہ غریب نواز کو، عطا مصطفیٰ کو سبق سنایا ہے، میں نے سبق سنایا ہے کہ سن کر اپنے در کے سگ کو سائل کو شاباش کہہ دیں، بس میں سبق سنانے آیا ہوں۔ سید سخاوت علی صاحب وہ قبلہ طاہر القادری صاحب کو گلدستہ پیش کرے، جناب سید مجاہد چشتی صاحب وہ قبلہ طاہر القادری صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ السلام ایمان عالم شاہ رسالت آج ہے جو حال امت
واسطہ آلے ابا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا ضامنہ پیاسا شربت دیدار کا پیاسا شربت دیدار کا جو سوا ہے کون مردے ماں کا تو برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں تو برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں تیرے در کا کہلاتا ہوں میں رحمت عالم خدا کے واسطے رحمت عالم خدا کے واسطے